آج بالکل آج GNN کی 7ویں سالگرہ ہے اور 14 اگست کا دن ہے جس کو پوری عوام جو ہے بھرپور انداز میں منا رہی ہے، اور گزشتہ سالوں کی بات کی جائے تو اس سے بہت ہی بہتر انداز میں اور بہت ہی جذبے کے ساتھ جو ہے اس 14 اگست کو منایا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخیریت صاحبہ، ان سے بات کریں گے۔ کیا میڈم جو آپریشن بنیان المرصوص تھا اس میں کامیابی کی وجہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہیں اس کی؟ بہت شکریہ۔ دیکھو فصیح، ہمیشہ یوم آزادی جو ہے وہ ہر قوم کے لیے ایک امپورٹنٹ دن ہوتا ہے، اور ہر قوم بڑے جوش و جذبے سے اپنا یوم آزادی مناتی ہے، لیکن جب آزادی کے اندر کامیابی کا ایک تازہ تڑکا لگا ہو اور بہت عرصے بعد اپنے ایک پرانے حریف کو جو ہے جس نے پاکستان کے اوپر میلی نظر ڈالنے کی جرت کی ہو، اس کو جب ایک ایسا جواب ملا ہو کہ جو انپریسیڈنٹڈ ہو، جس میں 6 رافیل طیارے آپ نے گرائے ہوں اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہی ہو، تو پھر 14 اگست جو ہے اس وقت قوم کا اس جذبے کے ساتھ 14 اگست منانا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس دفعہ کی تھیم بھی جو ہے وہ حصول آزادی سے جو ہے وہ تحفظ آزادی تک، یہ اس کی تھیم ہے۔ تو جو ایک کنونشنل وار ہے وہ ہم نے انڈیا کو ہرائی اور ہمیشہ ہرائی الحمدللہ، لیکن وہ جو ان کنونشنل وار پراکسیز کے ذریعے انڈیا اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں کر رہا ہے، اس کے لیے جو تحفظ آزادی کا جو نیریٹو ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا بہت ضروری ہے، اور اس عزم کا اعادہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اپنی اس آزادی کو جو ہے وہ اس کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کسی بھی قربانی سے انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ گزشتہ اتوار کی نسبت اگر دیکھا جائے تو پنجاب حکومت کی جانب سے کیا منفرد اقدامات اس سال کیے گئے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ایک دن کا ایونٹ نہیں ہے، ہمیشہ 14 اگست ایک دن کا ایونٹ ہوتا تھا اور بس بات ختم، لیکن اس دفعہ 14 دن کے ایونٹس ہیں، اور یکم سے جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، جس کے اندر تمام اکراس دا بورڈ تمام جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ہر چھوٹے بڑے جو ہے وہ شہری دیہی علاقے کے اندر، وہاں پر چراغاں کرنا ہو، وہاں پر یوم آزادی کے حوالے سے ملی تقریبات، نغموں کی تقریبات ہوں، مختلف اور جو ہے فلوٹس بن رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کے اوپر انعام دیے جائیں گے۔ کمپٹیشن ہے ایڈمنسٹریشنز کے بیچ میں کہ کون سب سے اچھے اقدامات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مارکہ حق ہے اس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ایک ایونٹ کرنے جا رہی ہیں جس میں اس کے لوگوں کی، اور ایک میوزیم بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے، اس کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھیں گی، اور یہ یقیناً ایک جو ہے وہ ہمارے ٹریبیوٹ ہے ان شہداء کے لیے، وہ سویلینز ہوں یا فوجی ہوں جنہوں نے اس مارکہ حق میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیں یہ جو ہے وہ آزادی کی ایک نئی جو ہے وہ روشنی دی ہے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے۔ اچھا میڈم، ایک سیاسی جماعت ہے جو 5 اگست سے انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور آج 14 اگست کو بھی انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تو کیا بار دیکھ رہی ہیں کس طرح وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، جبکہ آج خصوصی طور پر پوری عوام یہ چاہ رہی ہے کہ اس 14 اگست کا جو پیغام ہے اسی کو عام کیا جائے؟ دیکھیے، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ان کے اندر حب الوطنی ڈھونڈے سے بھی شاید نہیں ملتی۔ 14 اگست کا دن کسی سیاسی پارٹی کا دن تو ہے نہیں جی بٹ صاحب، یہ کوئی کسی ایک گروہ کا، کسی ایک جماعت کا دن نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا دن ہے، اور تمام پاکستانی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں ان سب نے جشن آزادی منانا ہوتا ہے، لیکن جشن کے بیچ میں فساد کو ایڈ کرنا یہ کوئی پاکستانی تو نہیں کر سکتا۔ سو یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی سیلیبریشن آتی ہے، پاکستان کو آپ آگے بڑھانے کی کوئی بات کر رہے ہوں، پاکستان کے اندر کچھ سیلیبریٹ کر رہے ہوں، وہاں پر یہ موصوف جو ہے اپنے فتنہ فساد گروپ کے ساتھ کودتے ہیں اور پاکستان کا امن و امان تباہ کرنے کی جو ہے وہ ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اب تو ان کو سبق سیکھ لینا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے 5 اگست کو جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، اس 1.5 کروڑ کے شہر کے اندر سے کتنے لوگ آپ کو نکلے ہوئے نظر آئے، اور پھر یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ان کو کال دیتے ہیں، قاسم سلمان کے لیے بھی جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ صرف مجھے ملنے آئیں گے، تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، چونکہ تحریک میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جو عالیہ حمزہ صاحبہ کہتی ہیں باہر نکلو، لوگ ان کو پوچھیں کہ جی آپ کے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کی فیملی ساتھ ہوگی؟ عمر ایوب کی فیملی جو ہے ان کے ساتھ ہوگی؟ گنڈا پور اپنے بچوں کو لے کے نکلے نا جو ہے وہ یہ تحریک چلانے کے لیے۔ ان کے سب کے بچے اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، لیکن دوسروں کے بچے باہر نکلیں اور وہ باہر نکل کر پولیس کے سر پھاڑیں، وہ آگ لگائیں، وہ تباہی کریں۔ یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ اور اب میرا خیال ہے لوگ چونکہ اس سیاست کو سمجھ چکے ہیں، اور ان کو کئی دفعہ شٹ اپ کال مل گئی ہے، لیکن ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔
अच्छा मैडम, दूसरी जानब ये भी देखा जा रहा है कि कौमी असम्बली हो या पंजाब असम्बली हो या सेनेट का ऐवान हो, वहाँ पर जिस तरह अपोजिशन लीडर जो डी-सीट हुए, इसके अलावा पंजाब असम्बली में, और ये कहा जा रहा है कि मज़ीद भी ऐसे अरकान असम्बली हैं जो कि ये 9 मई के मुकदमात में जो है वो मतलूब थे, उनको भी डी-सीट किया जाएगा। क्या ये एहतसाब का अमल सिर्फ अपोजिशन तक रहेगा या हुकूमती जो अरकान है वो भी इसकी जद में आएंगे? नहीं, देखिए हुकूमती अरकान का तो लेना देना 9 मई से है नहीं ना जी। 9 मई के अंदर जो है जिसने भी शोधा के मुजस्मे जलाए हैं उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिन्होंने पाकिस्तान के मोनूमेंट्स जो है, जो जहाज़ हैं हमारे, जो हमारा फ़ख्र हैं, उनको आगे लगाई हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। और जिन्होंने जो है वो मुल्क के अंदर फ़साद की कॉल देकर उसको इम्प्लीमेंट कराया है, उनको तो भुगतना पड़ेगा ना। ये सियासी लोग ये काम करते ही नहीं हैं। सियासी लोग जो है उनके लीडर जेल चले जाते हैं, वो फांसियाँ ले लेते हैं, जिला वतन हो जाते हैं, लेकिन अपने मुल्क के ऊपर जो है वो आग नहीं लगाते। तो जिसने ये किया है उसको दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा मैडम, ये जो KPK की मौजूदा सूरत हाल है, और ये कहा भी जा रहा था कि हो सकता है कि अंदर ही पार्टी की जानिब से अदम एतमाद आ जाए, तो आपके ख्याल में क्या वहाँ पर जो KPK हुकूमत है उसको बरकरार रहना चाहिए या वहाँ पर अदम एतमाद आनी चाहिए? देखिए, अदम एतमाद एक लीगल प्रोसेस है, एक आइनी तरीक़ाकार है, और अगर आइनी तरीक़ाकार से कोई चेंज आए तो उसको मतलब मुझे कोई बहुत फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है KP के बारे में, लेकिन ये अदम एतमाद इसीलिए रखी जाती है, ये एक आइनी तरीक़ाकार है। अगर वहाँ के लोग ये फील करते हैं कि गंडापुर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और वो उसको चेंज करना चाहते हैं तो दे कैन डू दैट। मौजूदा जो ये हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो बाहर शाहराहों पे कैसा रश देख रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ हों, अपनी बाइक्स हों, लोगों ने सजाई हुई हैं, ख़वातीन ने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, और एक गहमा गहमी है, लोगों ने हाथों में झंडे उठाए हुए हैं और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही तरीक़ाकार है जो है वो सेलिब्रेशन का। किसी ने जो है वो आज के दिन जो डंडा उठाने की किसी की हसरत थी या किसी की जो आग लगाने की हसरत थी, वो हसरतें ना तमाम रह गई है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हमारे साथ सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहब मौजूद थी, इनके अलावा ब्यूरो चीफ हमारे मौजूद थे शहजाद हुसैन भट्ट साहब, और दीगर जो क्रू थे GNN का वो भी मौजूद था। और इसी तरह जो 14 अगस्त का दिन है उसको भरपूर तरीके से जो है पूरी अवाम मना रही है। ओवर टू स्टूडियो।